अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरे बचपन की तस्वीर और ये हैं मेरी अम्मी। बहुत सारे लोग मेरी ये तस्वीर देखकर कहते हैं कि अरे तुम्हारी आँखें बिल्कुल तुम्हारी अम्मी जैसी हैं या तुम्हारा माथा बिल्कुल अब्बू जैसा है। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे बिल्कुल भी अपनी अम्मी से मैं मिलती हुई नहीं लगती। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्यों हम अपने वालिदैन से मिलते हैं? आपको शायद इसका जवाब पता हो। आप कहें कि ये होता है जीन्स की वजह से। जीन्स जो होती हैं ये होती हैं यूनिट इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस से मुराद है विरासत। बुनियादी तौर पर हम कहते हैं कि जीन्स जो हैं वो बढ़ती हैं आगे वालिदैन से बच्चों में, और यही वजह है कि हम अपने वालिदैन से मिलते हैं। तो अब ये जीन्स हैं क्या? तो लगाते हैं पता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें गहराई में देखना होगा। तो समझें, जैसे ये एक सेल है, इन तमाम सेल्स में से ये सेल जिसने मेरी बॉडी को बनाया है। सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें होता है न्यूक्लियस, और आज हम इसी में दिलचस्पी लेंगे। अगर हमें इसकी गहराई में देखना हो तो आपको मिलेंगे इसमें धागे जैसे ये स्ट्रक्चर्स। आपको पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, डीएनए। और अगर मुझे जूम इन करना पड़े डीएनए के एक हिस्से में तो आपको कुछ ऐसा ये नजर आएगा। तो ये है डीएनए, और इसको एक हिदायतनामा समझा जाता है कि जिसके मुताबिक एक इंसान बनता है या वजूद में आता है। इसमें वो सारी हिदायत होती हैं कि जिसके मुताबिक कोई भी इंसान बनता है या तख्लीक होता है। अगर ये मेरा डीएनए है तो मुझे किस से मिलना चाहिए, ये डीएनए बताएगा। मेरे बालों से लेकर नाखून से लेकर हर चीज़ किस तरह होनी चाहिए और किस तरह बननी चाहिए, वो ये डीएनए बताएगा। और इसमें मौजूद मालूमात, तो ये काफ़ी बड़ा हिदायतनामा है किसी भी इंसान की तख्लीक के लिए। इसी तरह किसी जानवर का, या कह लें कि यहाँ मौजूद इस चिंपैंजी का, इसका डीएनए बताएगा कि चिंपैंजी को किस तरह वजूद में आना है। और आपको पता है कि इनका डीएनए 99% मैच करता है इंसानी डीएनए से। और ये कोई बहुत हैरानकुन बात नहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि इंसान और चिंपैंजीज जो हैं काफ़ी मुमासिलत रखते हैं। लेकिन एक बात है जो थोड़ा सा हैरान और परेशान कर देगी, वो ये कि यहाँ मौजूद ये मक्खी, इससे 50% मिलता है हमारा यानी इंसानों का डीएनए। 50%। हमारे डीएनए का दूसरी ऑर्गेनिज्म से इतना ज़्यादा मिलना एक तरह से सबूत है इर्तिका या एवोल्यूशन की थ्योरी और इसके ख्याल का। लेकिन हम एवोल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो वापस आते हैं डीएनए पर, जो कि बहुत अहम है। तो आपको क्या लगता है कि ये हिदायतनामा आया कहाँ से? जी हाँ, हमारे वालिदैन। ये चीज़ है जो आगे बढ़ती है या पास ऑन होती है वालिदैन से बच्चों में। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए हैं, एक अम्मी से और दूसरी अब्बू से, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हमारे पास होती हैं 2 कॉपीज़ या 2 नकलें इस डीएनए की। एक हमें मिलती है अम्मी से और एक अब्बू से। अब जो अगली बात मैं कहने जा रही हूँ वो शायद थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन जब अब्बू के स्पर्म ने किया था अम्मी के एग को फर्टिलाइज, तो तब ये डीएनए मौजूद था इस स्पर्म में, और ये अम्मी का डीएनए मौजूद था इनके एग में। और जब हुई फर्टिलाइजेशन तो ये दोनों डीएनए आ गए एक सेल में, और फिर ये एक सेल ये होना शुरू हो गया डिवाइड, यानी ये बंटना शुरू हो गया। और जितनी दफ़ा ये होता डिवाइड, इस डीएनए की कॉपी बनती। और जैसे जैसे ये सेल डिवाइड होता चला गया, मैं बड़ी होना शुरू हो गई और बढ़ना शुरू हो गई, ग्रो करना शुरू हो गई। और यही हिदायतनामा इस्तेमाल करते करते एक वक्त आया कि मैं तैयार हो गई। और यही वजह है कि इंसानी बच्चे बढ़ते हैं एक इंसान के ही तौर पर। थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन है। और डॉग्स के बच्चे बढ़ते हैं बतौर डॉग्स ही। तो इससे पहले हम बात करें जीन्स की, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं। जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो डीएनए की एक नकल बनती है, ठीक है। पता ये चलता है कि डीएनए जब कॉपी होता है ऐसी फॉर्म या शक्ल में, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी सेल डिवाइड होने के लिए होता है तैयार, तो डीएनए जो है ये कॉइल की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। बहुत ही मजबूत और गहरा या गाढ़ा सा या डेंस सा कॉइल। और ये टाइट कॉइल डीएनए का, कुछ चीज़ें इससे अटैच होती हैं या इससे जुड़ती हैं इसको ऐसा बनाने के लिए।
تو یہ جو کائل ہے ڈی این اے کا اسے ہم کہتے ہیں کروموزومز. تو کروموزومز کے بارے میں آپ سوچیں جیسے یہ ہیں ڈی این اے کی کوائلڈ شکل، ایسی شکل. اور اسی لیے ہم کروموزومز اور ڈی این اے جو لفظ ہیں یہ ایک دوسرے کے بدلے استعمال کرتے رہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جینز کے بارے میں. تو یہ جینز ہیں کیا؟ جینز جو ہیں یہ مختلف پورشنز ہیں، مختلف حصے ہیں ڈی این اے کے. پورا ڈی این اے نہیں، لیکن یہ پورشنز جو ہیں ڈی این اے کے یہ ہیں جینز، جن کے اندر کسی خاص عادت یا خصلت یا اعمال کے لیے ہوتی ہیں ہدایات. دراصل اس میں ہوتی ہیں معلومات ایک خاص پروٹین بنانے کے لیے. تو مثال کے طور پر میں یہاں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے ڈی این اے کا، اس میں وہ معلومات موجود ہے یا وہ ریسیپی موجود ہے کہ جس کے مطابق بنے گا ایک خاص پروٹین جو بنائے گا آنکھوں کا رنگ یا آئی کلر. تو ہم کہیں گے یہ کہ یہ ہے آنکھوں کے رنگ کی جین. اور اب سوچیں کہ یہاں ایک اور پورشن ہے ڈی این اے کا جس میں ہدایات موجود ہیں ایسا پروٹین بنانے کے لیے جو کہہ لیں کہ بناتا ہے ہمارے بال. تو اسے ہم کہیں گے بالوں کی جین. اچھا یہ نام میں اپنی طرف سے خود سے بنا رہی ہوں، اصل میں ان کے نام بہت زیادہ بورنگ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جینز جو ہیں یہ پورشنز ہیں ڈی این اے کے جن میں موجود ہوتی ہیں ہدایات کسی خاص پروٹین کو بنانے کے لیے، اور یہی پروٹینز آپ کو بناتے ہیں آپ. یاد رکھیں کہ آپ کا جسم زیادہ تر بنا ہوا ہے پانی، فیٹس اور پروٹین سے، اور ان پروٹینز کو بنانے کے لیے جو ہدایات چاہیے ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں یہ جینز. مجھے اس کے بارے میں ایسا سوچنا پسند ہے جیسے یہ ہے یہاں ایک روبوٹ بلڈنگ کٹ، یعنی روبوٹ کو بنانے کا ہدایت نامہ جس کے اندر ساری معلومات ہو کہ کیسے ایک روبوٹ بنتا ہے. تو یہ جو کٹ ہے اس کو سمجھیں آپ ڈی این اے کے طور پر، اور اس میں ہر ایک پیج جو ہے جس میں الگ الگ چیزوں اور حصوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ایک پیج آپ کو بتائے کہ کس طرح بنے گی اس کی آنکھ یا کس طرح بنے گا اس کا لینس. دوسرا پیج شاید آپ کو بتائے کہ اس میں ایک خاص اسکرو کس طرح لگے گا. تو ہر ایک پیج کو ہم کہیں گے جین. یہ پوری کتاب ہے ڈی این اے اور اس کا ہر ایک پنہ ہوگا جین جو مختلف چیزیں بنانے کے لیے آپ کو دے گا معلومات. یاد رکھیں کہ جین میں ہوتی ہے ہدایات کہ کیسے ایک پروٹین کو بنانا ہے، اور ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں دو، ایک امی کی کاپی اور ایک ابو کی. تو اب یہاں آتا ہے ایک اور سوال. اب اگر ہمارے پاس دو طرح کے ہدایت نامے ہیں تو ہمارا جسم تب کیا کرے گا؟ یہ ہے وہ جگہ جہاں ڈومیننٹ اور ریسیسو ٹریٹس کی بات آتی ہے. ڈومیننٹ اور ریسیسو ٹریٹس جو ہم نے مینڈلز ایکسپیریمنٹ میں دیکھی تھیں. تو اب مثال کے طور پر کہہ لیں کہ ابو کی جین ایسا پروٹین بناتی ہے جو ہمیں دیتی ہے براؤن کلر کی آنکھیں، اور امی کی کاپی دے گی نیلے رنگ کی آنکھیں. تو ہماری آنکھوں کا رنگ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ براؤن ہوگا یا نیلا ہوگا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ براؤن جو ہے وہ ڈومیننٹ ورژن ہے اس جین کا، تو یہ ہوگا براؤن. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کیسے یہ ڈومیننس اور ریسیسونیس کرتی ہے کام. تو میں اس کو یہاں بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. تو کہیں کہ ابو کی جین ایسا پروٹین بناتی ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا رنگ ہے براؤن، یہ دیتی ہے براؤن پگمنٹ. اور پھر امی والی جین نہیں دیتی نیلی پگمنٹ. تو امی والی جین کیا کرتی ہے؟ یہ بناتی ہے پروٹین جو کچھ بھی نہیں کرتی. سوچیں کہ یہ ہے ٹوٹی ہوئی پروٹین یا بروکن پروٹین. یہ کوئی بھی پگمنٹ نہیں دیتی آنکھوں کو. تو جب آپ کی آنکھوں کو کوئی بھی پگمنٹ نہیں ملتی تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نظر آئیں گی نیلی. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں یہ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں دکھتی اگر ان کو کوئی پگمنٹ نہیں ملتی، تو یہاں تھوڑی سی فزکس آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں اسکیٹرنگ آف لائٹ. یہ بالکل وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہمیں نیلا یا بلو دکھتا ہے. خیر، تو اس میں تھوڑی سی آ جاتی ہے فزکس. خیر، تو اگر آپ کی آنکھوں کو کوئی پگمنٹ نہ ملے یہ نظر آئیں گی بلو یا نیلی. اب اس کے بارے میں سوچیں. ابو کی جین بنائے گی یہ پروٹین اور امی کی جینز بنائیں گی یہ پروٹین. دونوں کے پروٹینز بنیں گے ضرور، لیکن چونکہ براؤن رنگ جاتا ہے آنکھوں کو، آپ کی آنکھیں آخر میں لگیں گی براؤن. اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک جین ہو جو دیتی ہے براؤن پگمنٹ تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دوسری کون سی ہے، آپ کی آنکھیں براؤن ہی لگیں گی.
اسی لیے ہم براؤن کو ڈومیننٹ کہتے ہیں. ڈومیننٹ سے مراد ہے غالب آنے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ ہو نیلا تو دونوں جینس کو ایسا ہونا پڑے گا. ان کو بنانے پڑیں گے ٹوٹے ہوئے پروٹینز جو آپ کو کوئی پگمنٹ نہیں دے, تب ہی یہ نیلی دکھیں گی. لیکن یاد رہے کہ میں نے یہ بہت ہی آسان الفاظ میں یہاں سمجھایا ہے. تو مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی, وہ یہ کہ آپ کو بنانے کے لیے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ صرف ڈی این اے کے ایک سٹرینڈ پر مشتمل نہیں ہوتی, بلکہ انسانوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں باڈی کو بنانے کی, یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ایسی 23 اسٹرینڈز پر. تو آپ کے سیلز میں ہوتے ہیں 23 اسٹرینڈز اپنے ابو سے اور 23 امی سے, جو بناتے ہیں کل 46 یعنی 46 اسٹرینڈز, ڈی این اے اسٹرینڈز. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں 46 کروموزومز. مختلف جانوروں کے مختلف نمبرز اور تعداد ہو سکتی ہیں, اور یہاں میں نے یہ اسٹرینڈز سمجھنے کے لیے بہت چھوٹے بنائے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں, تقریباً 2 سے 3 میٹرز لمبائی میں ہوتے ہیں یہ, اور ان میں موجود ہوتی ہیں 20 سے 25 ہزار جینز. تو یہ بہت زیادہ کوائلڈ ہوتے ہیں ہمارے سیلز کے اندر. ایک اور چیز یہ کہ زیادہ تر ایک واحد جین اکیلی ذمہ دار نہیں ہوتی کہ آپ کا کوئی بھی حصہ کیسا دکھتا ہے. مثال کے طور پر جب بات ہوتی ہے آنکھوں کے رنگ کی, یہ طے پاتا ہے تقریباً 16 جینز سے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں مختلف کروموزومز میں یا مختلف ڈی این اے اسٹرینڈز میں. تو ہاں, چیزیں خاصی پیچیدہ ہیں یہاں, لیکن یہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک اس بات کا جواب دیتی ہیں کہ ہم کیوں ملتے ہیں اپنے والدین سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو ڈی این اے ہے یہ سیدھی کاپی ہے ہمارے والدین کے ڈی این اے کی. لیکن پھر ہم کیوں بالکل ہو بہو اپنے والدین جیسے نہیں ہوتے؟ اس لیے کیونکہ یہاں دو سیٹس موجود ہیں. تو ہمارے جسم کا کچھ حصہ بنا ہے ابو کی جین سے جو ہیں یہاں ڈومیننٹ, اور کچھ دوسرے حصے ہمارے جسم کے بنتے ہیں امی کی ڈومیننٹ جینز کے ہدایت نامے کے مطابق. تو یہ کمبینیشن جو ہے یہ ہمیں ایسا بناتا ہے کہ ہم ان سے ملتے جلتے ہیں لیکن بالکل ہو بہو ان کے جیسے نہیں ہوتے. ہم ہوتے ہیں منفرد. تو ہم شکر ادا کر سکتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن کا اس انفرادیت کے لیے. ذرا سوچیں اس بارے میں. اے سیکشول ریپروڈکشن میں ہوتا ہے صرف ایک پیرنٹ, تو جو ہونے والا بچہ ہے اسے صرف ایک ہی کاپی ملے گی اس ڈی این اے کی, تو بچہ ہو بہو اپنے پیرنٹ جیسا ہی لگے گا. تو سیکشول ریپروڈکشن ہمیں بناتی ہے یونیک یعنی منفرد. تو آج کے لیے اتنا ہی.